واجب کی تحقیق، واجب جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا چھوڑنا لازماً منع ہو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ظنی ہو، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہو اور لزوم پر دلالت ظنی ہو، یا ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلالت قطعی ہو، اور اس کا انکار کفر نہ ہو، اور اس کا چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ وہ چھوڑنے والا ہمیشہ چھوڑ دے واجب کے حکم کو، واجب عمل کو، یا کبھی کبھی چھوڑ دے۔ جب واجب کا ثبوت قطعی اور لزوم پر دلالت ظنی ہو، جیسے جماعت سے امامت کے ساتھ نماز پڑھنے کے وجوب پر اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ قطعی ہے، اور اس کی لزوم پر دلالت ظنی ہے کیونکہ رکوع کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، اور رکوع کا معنی اللہ سے ڈرنا اور خشوع بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ اور جس واجب کا ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلالت قطعی ہو، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے لیکن اس کا ثبوت ظنی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اور دیگر کتب ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ تاہم یہ حدیث خبر واحد ہے اور اس کا ثبوت ظنی ہے، لیکن اس کا لزوم قطعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوگی۔ واجب کی ایک تعریف فقہائے احناف نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عبادت ہمیشہ کیا ہو اور اس کے چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہو، یا اس کے چھوڑنے پر وعید اور سزا فرمائی ہو، تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے بطور عبادت ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے، اور اس کے چھوڑنے پر انکار بھی فرمائی ہے اور وعید اور سزا بھی سنائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اور نماز کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر یہ دیکھوں جو نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ واجب کی دوسری مثال یہ ہے، علامہ مرحوم و مغفور شیخ الحدیث والقرآن غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نفس داڑھی رکھنا، مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے۔ آپ نے ہمیشہ داڑھی مبارک رکھی اور داڑھی منڈوانے پر انکار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مجوسی آیا، آتش پرست آیا، اس نے اپنی داڑھی مونڈی ہوئی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مجوسی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے دین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم مونچھیں کم کریں، مونچھوں کو پست کریں اور دھاڑی بڑھائیں۔ قص الشوارب وعف اللحام، مونچھوں کو کم کر دو اور دھاڑی بڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی مڈوانے پر انکار فرمایا ہے، قبضہ سے کم مقدار داڑھی رکھنے پر انکار نہیں فرمائی، بات یاد رکھنا۔ اس لیے قبضہ تک ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے جس پر بغیر کسی قید کے داڑھی کا اطلاق ہو سکے۔ خشخشی داڑھی رکھنے یا فرنچ کٹ داڑھی رکھنے سے داڑھی رکھنے کا حکم اور داڑھی رکھنے کے حکم پر عمل نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گردن تھے اور آپ کی داڑھی مبارک سینہ کی ابتدائی حصہ کو بھر لیتی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صرف قبضہ تک داڑھی رکھنا نہیں ہے، بلکہ قبضہ سے زائد یا 1.5 یا 2 قبضہ کے برابر۔ لہذا آپ کی محبت اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ قبضہ سے یعنی ایک مٹھی سے زائد داڑھی رکھی جائے، اور فقہاء کی عبارات میں جو مذکور ہے کہ قبضہ پر داڑھی سنت ہے، اس سے مراد آپ کی سنت نہیں بلکہ اس سے مراد داڑھی کا معروف طریقہ ہے۔ سنت بمانا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کا چلن سے مراد ہے۔ یہ ہے واجب کی تحقیق۔ شاید مؤخر الذکر مثال میں ہم سے کوئی اختلاف کر لے تو اختلاف کرنے والے اختلاف کر سکتا ہے، اس کو اختلاف کا حق پہنچتا ہے۔ یہ ہماری رائے ہے، اگر ہماری رائے درست ہے تو یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اور غلط ہے تو یہ ہماری کم علمی اور کم فکری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہے۔ ہم کسی پر کسی لحاظ سے بھی زبردستی اور جبر نہیں کر سکتے۔ تو یہ